السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں ہوں مفتی عباد الرحمن صدیقی۔ استقبال ہے آپ کا اسلام فرسٹ یوٹیوب چینل میں۔ آج کا بھی ہمارا عنوان ہے محرم اور متعلقات محرم، یعنی محرم سے ہی ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، یا ایمان والوں ہائی الرٹ، ان لوگوں سے دوستی بالکل مت کرو جو تمہارے دین کا مذاق کرتے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، تمہارے دین کے ساتھ ڈرامے کر رہے ہیں، چوراہوں پر دوراہوں پر تمہارے دین کے ساتھ بچوں کا جیسے کھلونا ہوتا ہے اس طرح برتاؤ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے دوستی مت کرو، وہ تمہارے دین کے ساتھ گیم کر رہے ہیں، گیمنگ کر رہے ہیں، وہ بازیچے اطفال سمجھ رہے ہیں، بچوں کا کھلونا بناتے ہیں تمہارے دین کا۔ ایسے لوگوں سے ہرگز دوستی مت کرو۔ دیکھیے میرے بھائی، ایک ہے تعزیہ، ایک ہے تعزیت، ایک ہے عیادت۔ ایک بندہ بیمار ہے، اس سے ملاقات کے لیے جانا چاہیے۔ کیوں؟ ایک بلڈ ریلیشن جب دوسرے بلڈ ریلیشن سے جو بیمار ہے بیچارہ اس سے ملاقات کرتا ہے تو بلڈ کے اندر اللہ جاذبیت کشش رکھے ہیں، وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بیمار انسان جو اٹھ نہیں پاتا اپنے خاندان والوں کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے عیادت، اور عیادت سنت ہے، عیادت کی ایک اصلیت ہے، نبی نے کیا ہے۔ اور ایک ہے تعزیت، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کل صبح جائیں یہ تعزیت ہے، آج انتقال ہوا کل جائیں پرسوں جائیں یہ تعزیت ہے۔ آپ نہیں پہنچ پائے تھے جنازے میں اس غم کے موقع پر، بعد میں پہنچ رہے، یہ ہے تعزیت، تسلی کے لیے آپ پہنچ رہے ہیں، حوصلہ دلانے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر مقام اس بچے کو دے دیے ہے، اس کی بھی ایک اصلیت ہے، جانا چاہیے، سنت ہے۔ عیادت، تعزیت، اور ایک ہے ڈپلیکیٹ کام جس کا نام ہے تعزیہ، جس کا نام ہے تعزیہ۔ ایک انسان انتقال کر گیا، انتقال کے بعد پھر آپ نے اس کا مزار بنا دیا، وہ ایک ڈپلیکیٹ کام تو یہ کیا، پھر اس کے بعد اس کی ہر سال پھر ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں، پھر کاپی کر رہے ہیں، اور کاپی کرنے کے بعد چوراہوں پر دوراہوں پر تیراہوں پر پھر آپ اس کو پھیرا لگوائیں، اس کو کہتے ہیں تعزیہ۔ پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو اصل کے ساتھ جائز نہیں۔ اگر امام حسین ہوتے بھی تب بھی ان کا طواف کرنا جائز نہیں ہے، ان کا پھیرا لگوانا جائز نہیں ہے، ان کے اوپر عرضی لٹکانا پھر بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہی سارا کام ڈپلیکیٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم تعزیت شرک جلی ہے، شرک اکبر ہے، اس کا دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے خدا تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ حدیث شریف کے اندر ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی بھیڑ کا حصہ بنے گا، سواد اعظم کا حصہ بنے گا، کسی غلط پروگرام کا حصہ بنے گا، رونق بڑھائے گا، وہ آدمی اسی کمپنی کا سمجھا جائے گا۔ چاہے وہ جتنا کہتے ہیں نا انہیں تو بچوں کو میلہ دکھانے لائے تھے، میلہ تم دکھاؤ چاہے جتنا، لیکن تم اسی کمپنی کے سمجھے جاؤ گے۔ کیوں؟ ایسے موقع پر جو پرانی چیزیں ہمارے اور آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، کون آدمی کس گروپ کا ہے۔ کچھ نہیں تو 100 گرام خرما لے کے چلتے ہیں امام حسین کے لیے، کیونکہ ہمارا سافٹ ویئر چینج نہیں ہو رہا، سب کچھ ہمارا پرانا ہے، ہم اپ گریڈ اور اپ ڈیٹ ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، چاہے جتنی دنیا آگے بڑھ جائے۔ میرے بھائی، ایک لفظ ہے یا حسین، اور ایک لفظ ہے واہ حسین، اور ایک لفظ ہے ہائے حسین۔ واہ حسین، واہ، شاباش، آپ نے تو کمال کر دیا، باطل کے سامنے جھکے نہیں، غلط چیز سے سمجھوتا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا، ہم شاباشی دیتے ہیں، واہ حسین، واہ، شاباش۔ یہ شاباشی ہے، یہ اہل تسنن کرتے ہیں، اہل سنت کرتے ہیں، اور اہل تشیع یعنی شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہائے حسین، ہائے۔ کیا مطلب؟ اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، خاندان نبی کو، نبی کی فیملی کو اجاڑ کر، کاٹ کر، ذبح کر کے، بال کر، ہم نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، ہمارے باپ دادا اقرار کرتے چلے ہیں اور آج ہم بھی اقرار کر رہے ہیں، ہائے اللہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی تھی امام حسین کو شہید کر کے۔ یہ ہے۔ اب پھر اس ہائے حسین کو انہوں نے بدل دیا محبت کے انداز میں کہ میں آپ کی ہر خدمت کے لیے، ہر طرح ہم آپ کے اوپر جان دینے کے لیے قربان ہیں، اس کو اٹھا کر بدل دیا ہائے حسین کو یا حسین میں۔ اصلیت جاننے کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑے گا شیعہ کے بارے میں۔ اس لیے میرے بھائی اس کو دل سے، دماغ سے نکالیے، یہ کوئی تیوہار بالکل نہیں ہے۔ تیوہار ہمارا دو ہے، لکل قوم عید ولنا عیدان،
عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور ہم بالکل غم نہیں کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں واہ حسین واہ، شاباش آپ نے تو کمال کر دیا، اور جو لوگ ذبح کیے تھے وہ آج تک ہائے حسین کہہ رہے ہیں، تاکہ دنیا انہیں یہ نہ کہے پہ ابے تم شہید کر کے قتل کر کے تم کیوں اس طرح کر رہے ہو، خاموش بیٹھے ہو۔ تو جب دنیا ان کے اوپر تھو تھو کرنے لگی تو انہوں نے اٹھایا ایک ڈرامہ بنا ڈالا ہر سال کہ ہم امام حسین کے غم کا ایسا ماحول بنائیں گے اور ایسا برتاؤ کریں گے، ایسا ایٹیٹیوڈ کریں گے تاکہ دنیا یہ جان لے یہ لوگ بالکل قتل کرنے میں شریک نہیں تھے، یہ مرڈر میں ان کا کوئی شیئر نہیں تھا۔ اس مقصد کے لیے ہر سال اب ڈرامہ شروع کر دیا ان لوگوں نے، تاکہ دنیا جو تھو تھو کر رہی تھی شیعوں کو کہ یار تم لوگ خاندان نبی کو، فیملی کو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ محمد کو نہیں مار پائے، آل محمد کے لیے پوری کوشش کی ہے، کامیاب بھی ہو گئے ذبح کرنے میں۔ یہ کامیاب کیا ہوئے؟ خود اپنے لیے ایک ناکامی لے لی قیامت تک کے لیے، اور اسی چیز کو چھپانے کے لیے ہر سال ڈرامے کر رہے ہیں۔ لیکن دنیا کب تک اس ڈرامے میں پڑی رہے گی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں واہ حسین واہ شاباش، ہم کو یا حسین کہنے کی ضرورت نہیں، نہ ہائے حسین کہنے کی ضرورت ہے۔ ہائے حسین وہ مجرمین، وہ قاتلین ہر سال ڈرامہ کر کے ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس جرم میں شریک نہیں تھے، جبکہ پوری دنیا جان چکی ہے کہ قاتل یہ ہر سال ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اور یہ ڈرامہ اس وجہ سے کرتے ہیں، دیکھیے آج کل بہت لوگ چالاک ہو گئے، جو مرڈر کرتا ہے یا کراتا ہے وہی کل صبح سب سے پہلے دکان بند کرواتا ہے، ہنگامہ کرتا ہے، پولیس بلوا کر FIR وہی درج کرائے گا، اپنی گاڑی دے دے گا لے کے جاؤ، سب کچھ کرے گا تاکہ لوگ شک نہ کریں کہ یہ آدمی اس آدمی کا ہاتھ ہے، یا اس آدمی نے قتل کروایا، اس نے مرڈر کرایا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سب سے آگے اس کی سیوا میں، اس کے سپورٹ میں لگے رہیں گے۔ یہی حال سیم کا سیم ایک دم اوریجنل امام حسین کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ تلوار چاقو ہاتھ میں لے کر کسی سے یہ کہنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، آئی لو یو، کوئی نہیں مانے گا، یہ تو ہے آئی ہیٹ یو، میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ امام حسین کیسے مان لیں کہ تلوار چاقو ہاتھ میں تمہارے ہے، خنجر ہاتھ میں، کٹاری تمہارے ہاتھ، راڈ ہے، ٹیوب لائٹ ہے، بلیڈ ہے تمہارے ہاتھ میں ہے، چھپن چوری تمہارے ہاتھ میں، اور لاٹھی ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں، امام حسین مان لیں کہ تم ان سے محبت کرتے ہو؟ کیوں مان لیں؟ دنیا میں کوئی لڑکا اپنے ہاتھ میں چاقو، تلوار، بلم لے کر کسی لڑکی سے کہے آئی لو یو، لڑکی مان لے گی؟ کوئی بوائے فرینڈ اپنے گرل فرینڈ جس سے کہے وہ مان لے گی؟ بالکل نہیں مانے گی، ہرگز نہیں مانے گی، قیامت تک کے لیے نہیں مانے گی۔ کیوں؟ یہ سب دشمنی کی عداوت، دشمنی اور عداوت ہے، اور دشمنی کی علامت ہے۔ امام حسین کیسے مان لیں؟ تمہارے ہاتھ میں چاقو ہے، تم کہہ دو ہم حسینی ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، یا حسین، کیسے مان لیں گے امام حسین؟ بیوقوف سمجھتے ہو اپنی طرح۔ اس لیے میرے بھائی سب کچھ بند کیجئے۔ اللہ کو دو آواز بالکل پسند نہیں۔ یہ ڈھول سے امام حسین کا اسلام کا ڈنکا نہیں بجتا ہے، اسلام رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ ہاں تمہارا ایک فائدہ ہوتا ہے ڈھول بجانے کے، 15 روپے تم چارج لے کے نکل جاؤ گے۔ اتنا بھاری بھاری ڈھول انسان بجاتا کیسے ہے؟ جس انسان کو اللہ پاک 2 رکعت نفل کی توفیق نہ دے، تراویح کی توفیق نہ دے، قرآن کی توفیق نہ دے، اعتکاف کی توفیق نہ دے، تہجد کی توفیق نہ دے، قربانی کرنے کی توفیق نہ دے، وہ انسان 30 کلو کا ایک ڈھول ایک چوک سے دوسرے چوک، دوسرے چوک سے تیسرے انجمن تک کیسے لے جاتا ہے؟ خدا کی قسم یہ لوگ ڈرگ پلس استعمال کرتے ہیں، دارو ہے، گانجا ہے، اور اسی طریقے سے شراب ہے، یہ سب ناجائز چیزیں، ترکال ہیں، ساری چیزیں استعمال کر کے ڈھول بجاتے ہیں، یہ سب کچھ کھاتے ہیں، نشے میں رہتے ہیں، اور اتنا دھار لگا کہ اس کو دکھاتے ہیں، دیکھو ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم عقل مند ہوتے تو اپنے آپ تم پیٹ لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عمل دے۔ ایسے ہی نہیں چل رہا یہ ڈھول، اس کے پیچھے ہے راز، ترکال ہے، دارو ہے، گانجا ہے، تب یہ چل رہا ہے، ورنہ کوئی انسان اتنا بھاری ڈھول اٹھا کر ایک انجمن سے دوسرے انجمن کبھی نہیں لے جا سکتا۔ جزاک اللہ۔